اور سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر، جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، بس وہ پھر ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں پھر سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں، بس فرش پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، عرش پہ اللہ پاک کو پاؤ گے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں، اور جو دعا سے حاصل نہ ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں روتے بلکہ اس پاک رب کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی طرف لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔